دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو پلاسٹک ہم روزانہ استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے زمین، سمندر اور صحت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ ہر سال لاکھوں جانور پلاسٹک کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور ہم انسان بھی اس کے نقصان دہ اثرات سے محفوظ نہیں ہیں۔ دوستوں، لیکن کیا ہم اس مسئلے کو روک سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل ہاں۔ اگر ہم اپنی عادت بدلیں تو ماحول کو بچایا جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پلاسٹک کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کتنے خطرناک ہیں اور ہم اس کا حل کیسے نکال سکتے ہیں۔ تو ہیلو دوستوں، ویلکم ہے آپ سبھی کا مسٹر اے کے ورما یوٹیوب چینل پر۔ دوستوں، 19ویں صدی کے آخر میں صنعتوں میں نئے مواد کی تلاش شروع ہو گئی اور سن 1907 میں لیو بائک لینڈ نے پہلا مکمل منصوعی پلاسٹک، جسے بیکلیٹ کہا جاتا ہے، وہ ایجاد کیا۔ بیکلیٹ نے دنیا بھر کی صنعتوں میں ایک نیا باب کھول دیا۔ ایتھیلین اور پی وی سی جیسے پلاسٹک مواد نے مارکیٹ میں جگہ بنائی اور سن 1907 کے بعد پلاسٹک کا استعمال تیزی سے بڑھنے لگا، اور دوستوں اس طرح یہ ہمارے روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا۔ پلاسٹک کا سب سے بڑا فائدہ اس کا ہلکا پن، لچک اور کم لاگت ہونا ہے۔ یہ خصوصیات اسے پیکیجنگ، الیکٹرانکس اور تقریباً ہر صنعت میں استعمال ہونے کے قابل بناتی ہے۔ مگر اس کے بے پناہ استعمال نے ایک وقت ایسا نقطہ پہنچا دیا جہاں اس کے نقصانات ماحول اور انسانی صحت پر واضح ہونے لگے۔ دوستوں، آج ہر سال تقریباً 400 ملین ٹن پلاسٹک پیدا کیا جاتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف 9% ہی ری سائیکلنگ کیا جاتا ہے۔ باقی پلاسٹک زمین، دریا اور سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف جنگلی حیات بلکہ انسان کی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ہم ہر ہفتے ایک کریڈٹ کارڈ کے برابر پلاسٹک نگل لیتے ہیں، جو ہمارے نظام اور ہمارے صحت کے لیے سنگین خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ دوستوں، پلاسٹک کے ذرات جب انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ ماہرین صحت اور ماحولیاتی سائنسدان اس بات سے متفق ہیں کہ پلاسٹک آلودگی ہمارے نظام صحت پر طویل اثرات مرتب کر رہی ہے۔ کمزور طبقات اور ترقی پذیر ممالک سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، جہاں صاف پانی اور صحت مند ماحول کے فراہمی پہلے ہی ایک چیلنج ہے۔ دوستوں، پلاسٹک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں 3 اصول اپنانے ہوں گے۔ اس کا پہلا اصول ہے کہ کم استعمال، اور دوسرا اصول دوبارہ استعمال، اور تیسرا مکمل ری سائیکلنگ۔ دوستوں، دنیا کے مختلف ممالک نے پلاسٹک بیگ اور سنگین پلاسٹک مصنوعات پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ دوستوں، جدید ری سائیکلنگ ٹیکنالوجیز اور بایو ڈیگریڈیبل اب ہمارے سامنے نئے امکانات کے دروازے کھول رہے ہیں۔ یہ امکانات نہ صرف ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں بلکہ ہمارے صحت کو بھی محفوظ بنا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے حکومتی پالیسیاں، عوامی شعور اور صنعتی جدت سب کو یکجا ہونا پڑے گا۔ تو دوستوں، ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں تبدیلی لانے کی اشد ضرورت ہے۔ تعلیم اور تحقیق کے ذریعے ہم ایک ایسا مستقبل تشکیل دے سکتے ہیں جہاں پلاسٹک کا استعمال محدود ہو اور ماحول صاف ستھرا رہے۔ نوجوان نسلوں کو ماحولیات کی اہمیت سے روشناس کرانا اور جدید ٹیکنالوجیز کو اپنانا ہمارے سب سے بڑی امید ہے۔ دوستوں، ہر فرد کا چھوٹا قدم مجموعی طور پر بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اگر ہم آج اپنی رویوں میں تبدیلی لائیں تو آنے والی نسلوں کے لیے ایک صاف، سبز اور صحت مند زمین محفوظ کی جا سکتی ہے۔ تو دوستوں، پلاسٹک کے خلاف یہ جنگ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو دوستوں، آئیے ہم سب مل کر ایک نئے شروعات کریں، کم پلاسٹک استعمال کریں اور جہاں ممکن ہو اسے ری سائیکلنگ کے جدید طریقے اپنائیں۔ مستقبل ہماری ذمہ داری ہے اور تبدیلی کا آغاز ہم سب سے ہوگا۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔